گرامی، آج کی یہ بڑی علمی اور روحانی نشست اور ہمارے عقیدے ہمارے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے ایک ہمارے ایمان کی خوراک کا بہترین انتظام آج اس محفل میں کیا گیا اور آپ نے خطابات سنے اور یقیناً یہ خطاب سننے کے بعد علم میں بھی اضافہ ہوا اور ہمارے ایمان کو بھی الحمدللہ تقویت ملی ہے۔ جو ہمارا اہل سنت و جماعت کا مشن ہے اور ہم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو تعلیمات لے کر آگے بڑھے اور بڑھ رہے ہیں، خلوص اور اخلاص اگر دل میں ہو، اخلاص دیکھیں تحریک لبیک کی طرف سے پروگرام اور تحریک لبیک کی تاریخ کوئی پرانی تاریخ نہیں ہے، ہماری جمعیت علماء پاکستان ہے، یہ جماعت اہل سنت ہے، پرانی کچھ تاریخ ہے، مگر ان کی تاریخ انتہائی مختصر ہونے کے باوجود یہ ہر کسی کے دل میں گر کر جانے کی وجہ کیا ہے؟ یہ اخلاص بابا جی ہے۔ اخلاص جو ہے نا، ہر بات میں آپ عقیدہ ختم نبوت آپ نے سمجھ لیا اور آپ کو پتہ ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہے، اور اہل بیت کی محبت کا درس بھی آپ نے لے لیا، صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی محبت کو دل میں بٹھانے کی بات بھی ہماری سمجھ میں آئی، ہم نے وہ سیکھ لی۔ بس بات یہ ہے، جس طرح حضرت آخری بات یہ بیان فرما رہے تھے نا کہ اب ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، ہمارا کردار وہ ایسے نہ ہو کہ ہم مسجد سے اٹھ کر جائیں اور گھر جائیں تو طبیعتیں بدل جائیں، ہمارے احوال بدل جائیں، نیتیں اور ہمارے دل بدل جائیں۔ ہم نے اپنے آپ کو استقامت دینی ہے اور مستقیم رکھنا ہے ایک عقیدے پر، اور وہ صرف زبانی نہیں اور صرف ہمارے دیکھنے کی حد تک نہیں، بلکہ ہمارے قلب تک، ہماری روح تک وہ عقیدہ اتر جائے۔ اور ہم نے یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہم نے یہ جو باتیں سنی ہیں فقط اپنی ذات تک نہیں، دوسروں تک بھی ہم نے ان کو پہنچانا ہے۔ اگر وہ اخلاص جو بابا جی سے چلا ہے، حضرت بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے جو چلا ہے، اگر ایک ایک ذرہ آپ کے دل میں بھی پیدا ہو جائے تو ملک پاکستان میں انشاءاللہ ختم نبوت کا جھنڈا ہمیشہ اونچا رہے گا۔ ہمیں آپ تاریخ دیکھ لیں، غازی نمدین شہید کی تاریخ کی بات ہو، یا غازی ممتاز حسین قادری کی بات ہو، یا ہمارا ایک جوان جو باہر جرمنی میں جس کو اسی وجہ سے وہ عامر چیمہ صاحب ادھر وزیر آباد کے علاقے میں، یہ سارے کیا دوستان محترم، یہ اخلاص اور محبت کے اظہار کی نشانی ہے۔ آپ سب میں ہے، آپ سب میں ہے، حضور کی محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اس محبت کو اس انداز سے بڑھانا ہے اور حکمت سے پھیلانا ہے۔ یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ بارش کے قطروں کی طرح فتنے جو ہیں وہ تمہارے گھروں میں گریں گے۔ آپ کو نہیں پتا کہ فتنہ کیا ہے؟ علماء کرام نے جو بیان فرمایا کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، اس کے خلاف کوئی بات بھی آپ تک پہنچے وہ سمجھے یہ فتنہ ہے۔ ان فتنوں کی پہچان کرنا بھی ضروری ہے اور ان فتنوں کو تھوڑی سی بھی لفٹ کرانی نہیں ہے، ہر وقت اس کا پھر کیا ہے، جس طرح حضرت نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پھر خود ہی ہم مفتی نہ بنیں اور خود ہی ہم مسند علماء پر بیٹھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنے علم کے مطابق ڈیل کریں، اور ہر وقت اہل ذکر کے ساتھ ہمارا رابطہ ہونا چاہیے۔ چاہیے کہ نہیں چاہیے بھی؟ معاشرہ اس قدر خراب ہے، معاشرہ اس قدر، اس لیے آپ نے مرکز کے قریب رہنا ہے، مرکز کے قریب رہنا ہے۔ یہ آپ کے سامنے مرکز بیٹھا ہے، علماء کرام آئے ہیں،
حضرت صاحب میں تشریف فرما ہے. یہ جو علماء ہے نا، یہ جو مرکز ہے ہمارے دوستان محترم، اور اپنی سوچ کو مرکز کے ساتھ اٹیچ رکھنا ہے. اگر تھوڑی سی بھی سوچ مرکز سے ادھر ادھر ہوئی نا، وہ چکی کی مثال سمجھ لیں، چکی کی دانے گرتے ہیں، درمیان میں کلی ہے، دو پتھر چل رہے ہیں، اور جب دانے کلی سے دور ہوتے ہیں نا جی، دو پتھروں کے درمیان آ کر وہ آٹا بن جاتے ہیں، پس جاتے ہیں. اور جب تک کلی کے قریب رہتے ہیں وہ دانے ثابت رہتے ہیں، ٹھیک رہتے ہیں. اسی طرح اگر آپ اپنے مرکز کی کلی کے قریب رہے، سوچ کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے اس کلی کے قریب رہے تو قائم دائم رہو گے. ورنہ اگر تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہوئے تو فتنوں کی جو چکی ہے وہ آپ کو پیس کر آٹا بنا دے. اپنے آپ کو زیادہ اوور ایسٹیمیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بڑے جناب ہیں، ہمارا علم ہے، فلاں میں اتنا پڑھا ہوں. اکثر جو دنیاوی طور پر پڑھے ہوتے ہیں نا، ان کو زوم ہوتا ہے کہ میں نے تو یہ ڈگری میرے پاس ہے، فلاں ڈگری میرے پاس ہے. اکثر جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں دنیاوی طور پر وہ زیادہ جاہل ہوتے ہیں. وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں بڑا عالم ہوں، میرے پاس یہ ہے وہ ہے. اس لیے یہ ہمارے دوست جو ہیں وہ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ ہمارا سرمایہ کیا ہے. علامہ فرماتے ہیں یہ فاقہ کش ہے نا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا. ہمیں موت سے محبت ہے، موت سے ڈرتے نہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنا لشکر لے کر گئے ادھر اسپانیہ، اسپین کی طرف آپ نکلے. تو وہاں پر جب آپ پہنچے تھوڑی سی فوج تھی، ان کو پتا چلا کہ مسلمان آ رہے ہیں. ان کے امیر نے خط لکھا، اس نے کہا تم تھوڑے سے آ رہے ہو، ادھر فوج ہماری بہت زیادہ ہے، تمہاری بہتری یہ ہے کہ واپس چلے جاؤ، تم تو پس جاؤ گے، مر جاؤ گے، ہم حملہ کریں گے، تمہارا کچھ نہیں رہے گا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیغام لکھا، انہوں نے اس جواب دیا، انہوں نے کہا آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمیں موت سے اتنی محبت ہے جتنی تمہیں زندگی سے محبت ہے. حضور کا نام آئے تو پھر عقلیں نہیں چلتی بلکہ عشق چلتا ہے. عشق، ٹھیک ہے نا جی، عشق دے چلے نمبر اکھر خالق مندہ امی عمرہ. تو یہ آخری شعر سنے پھر ہم دعا کرتے ہیں. ہمارا سرمایہ یہ ہے حضور کی محبت. اور یوسوس فی صدور الناس بھی موجود ہیں، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے والے بھی، من الجنۃ والناس، جنات میں انسانوں میں سے اگر تھوڑا سا وسوسہ ڈالتے ہیں ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. مگر آپ علماء سے اٹیچ رہیں اور ان سے عقیدہ سیکھتے رہیں. اس کو علامہ اقبال نے کہا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اس کو موت کا ڈر ہی نہیں. اس کا علاج کیا ہے؟ روح محمد اس کے بدن سے نکال. تمہارے اندر جو روح محمد مصطفیٰ ہے اس کو نکال دیا جائے. اور فکر عرب کو دیکھ کر دوسری بات جو ہے ہمارے تخیل، فکر، مائنڈ، ہماری سوچ، ہمارا نظریہ جو ہے دوستان محترم، اس کے بارے میں علامہ اقبال فرمائے یہ جو عرب والے ہیں نا، فکر عرب کو دیکھ کے فرنگی تخیلات ذہن ہمارا ہو، سوچ انگریز کی ہو، ایسا کام کریں. فکر عرب کو دیکھ کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال، وہاں سے اسلام نکل گیا ہے. یہ شکر کریں دوستان محترم، یہ شکر کریں کہ اللہ تبارک پاکستان میں جیسے بھی حالات ہیں اللہ تبارک تعالیٰ پھر جب دین کو اپنے اسٹینڈ کرنا چاہتا ہے اور دین کو پھر اللہ پاک زندہ کرنا چاہتا ہے، ہمارے دلوں میں دین کو اللہ پاک داخل کرنا چاہتا ہے تو اللہ پاک کوئی نہ کوئی بابا خادم حسین پیدا کر دیتا ہے. یہ علماء ہمارے لیے سب کی حاضری قبول فرمائے اور ہمیں عقیدہ ختم نبوت پہ تا دم آخر اللہ پاک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. احباب ایک اعلان سماعت فرما لیں. انشاءاللہ تعالیٰ 22 جولائی یہ جو منگل آ رہا ہے، اس منگل کو بعد از نماز عشاء ملاد چوک ڈچکوٹ میں عظیم الشان محفل ذکر اہل بیت طہار ہوگی، جس میں خصوصی خطاب حضرت قبلہ
खतीबुल असर दामद बरकातुहुल आलिया आप फरमाएंगे और आपके साथ साथ किबला आले नबी औलाद अली पीर सैयद फैजुल हसन शाह साहब आस्थान आलिया बिजवा शरीफ से आप खिताब फरमाएंगे और किबला रूमी शाह साहब भी तशरीफ़ लाएंगे। तमाम अहबाब वहाँ भी शिरकत फरमाएँ। ये जो मंगल आ रहा है अभी इंशाअल्लाह अभी कारी उमरा ग्रुप की तरफ से हमारे बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द रशीद अल्लामा मोहम्मद हसन रज़ा नक्शबंदी साहब को एक इनाम पेश किया जा रहा है। अभी किबला फखरी डिस्कोट हम सब के दिलों की धड़कन हजरत किबला खतीबुल असर दामद बरकातुहुल आलिया आपको भी किबला पीर सैयद रूमी शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया के दस्ते मुबारक से इनाम पेश किया जा रहा है। अल्लाह करीम हमारे अकाबिर का साया हमारे सरों पर तदेर का मुदायम फरमाए। किबला शाह जी हुजूर हजरत किबला खतीबुल असर दामद बरकातुहुल आलिया आपका साया अल्लाह ताला हमारे सरों पर तदेर का मुदायम फरमाए। असलाम साहब अब राना